بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیٹ نمبر 201. نام محمد نعیم. والد محترم کا نام محمد حنیف. تعلق گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے. عصری تعلیم ایم اے تک ہے. تعلق کہاں سے؟ گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالسند المتصل منا الى الامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوقاص فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى رضي الله عنه وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني فقصدت له فلحقته فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك. قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء فقال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمد وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس. فقلت ولي فاستغفر فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا. یہ باب قائم کیا غزوہ اوطاس کے بارے میں، اور اس سے اگلا باب ہے باب غزوۃ طائف، طائف کے جہاد کے بارے میں. جب آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو حنین میں مقابلہ ہوا حوازن اور ثقیف دوسرے قبائل سے. تو شروع میں مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور بہت کم لوگ ہی ثابت قدم رہے. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے نیچے اتر آئے اور آپ نے حضرت عباس سے کہا آواز لگاؤ یا اصحاب السمورہ، کہاں ہیں درخت والے؟ تو اور میں پھر آواز لگاؤ یا للانصار یا للخزرج. تو جو اصحاب السمورہ یعنی اصحاب بیعت الرضوان تھے، انصار تھے، خزرج کے لوگ تھے، آہستہ آہستہ سب جمع ہونے شروع ہو گئے. اور پھر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حنین میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، بہت مال غنیمت ملا. کہا جاتا ہے کہ 24,000 اونٹنیاں تھیں، 40,000 بکریاں تھیں اور دوسری چیزیں اس کے علاوہ تھیں. بہت یعنی وہ جو علاقے تھے یہ حوازن حنین وغیرہ کے ثقیف کے، تو ان کے پاس مویشی بہت تھے. تو بہت مال غنیمت، یہ سارا مال غنیمت آپ نے جہرانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا اور آپ پھر طائف کی طرف آگے بڑھے، کیونکہ جتنے لوگ فرار ہوئے تھے ان میں سے اکثر طائف گئے اور جا کر طائف کے قلعے میں محصور ہو گئے. کچھ جو تھے اوطاس کی طرف گئے، کچھ نخلا کی طرف گئے.
تو آپ نے اسلامی لشکر کے بھی 3 حصے کر دیے. کچھ کو آپ نے بھیجا اوتاس کی طرف اور اس پر امیر بنایا حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو. کچھ کو آپ نے بھیجا نخلا کی طرف، اس پر امیر بنایا حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو، اور خود بڑا لشکر لے کر آپ روانہ ہوئے طائف کی طرف، اور آپ نے جا کر طائف کا محاصرہ کیا. تو اس لیے حنین کے ساتھ یہ اوتاس اور اوتاس کے ساتھ یہ طائف اور نخلا، یہ سب قریب قریب کے غزوات ہیں کہ جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حنین میں اور طائف میں شریک ہوئے. باقی جو اوتاس ہے اور نخلا ہے اس میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے، لیکن آپ نے اپنے کمانڈروں کو، لشکر کو بھیجا تھا. اس سے متعلق یہ روایت نقل کی کہ یہ باب ہے غزوہ اوتاس کے بارے میں، اور روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ابو عامر اشعری کو، اور یہ چچا تھے ابو موسیٰ اشعری کے، ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے، ان کو امیر بنا کر بھیجا ایک لشکر پر اوتاس کی طرف. وہاں ملاقات ہوئی، مقابلہ ہوا درید ابن سمہ سے، اور درید کو قتل کر دیا گیا، اور اللہ تعالی نے درید کے ساتھیوں کو شکست دے دی. ویسے درید ابن سمہ جو تھا وہ کوئی کمانڈر نہیں تھا، بوڑھا آدمی تھا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی اس کی عمر 120 سال یا 160 سال یعنی یہاں تک بتائی جاتی ہے. بینائی بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی اس کی، لیکن تھا بڑا ماہر اور مشورہ اس کا زبردست ہوتا تھا. تو سیرت ابن ہشام میں اس کے واقعات مزیدار سے لکھے ہوئے ہیں اس جنگ سے متعلق. تو بہرحال درید ابن سمہ بھی قتل کر دیا گیا، اور جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی قتل ہو گئے یا شکست ہو گئی. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ابو عامر کے ساتھ بھیجا تھا، یعنی غزوہ اوتاس کے جو لشکر بھیجا گیا تھا اس کے کمانڈر ابو عامر اشعری تھے، لیکن میں بھی اس لشکر میں شامل تھا. اب ہوا یہ کہ ابو عامر کو ایک تیر لگا ان کے گھٹنے کے اندر آ کر. رماہ جشمی، اور قبیلہ جشم کا ایک آدمی تھا، اس نے وہ تیر ان کو مارا تھا. فقصدته نہیں فاثبته فی رکبته، اور اس آدمی نے، جشمی نے، اس تیر کو جما دیا تھا ان کے گھٹنے کے اندر، یعنی اتنی زور سے تیر مارا اور کچھ قریب سے مارا ہوگا کہ وہ اندر گھس گیا، بہت اندر تک نکلنا مشکل تھا. فاثبته فی رکبته، اس جشمی نے اس تیر کو ثابت کر دیا، یعنی اندر گھسا دیا، فی رکبته، ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کے گھٹنے کے اندر. اب جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے عرض کیا یا عمی من رماکا، چچا آپ کو یہ تیر کس نے مارا؟ تو انہوں نے ابو موسیٰ کی طرف اشارہ کیا. فقال ذاک قاتلی، اور کہا وہ میرا قاتل ہے. یہاں ذرا کلام کے اندر تعبیر واضح نہیں ہے کہ ابو موسیٰ کی طرف اشارہ کیا، یعنی ابو موسیٰ کو اشارہ کیا کہ دیکھو وہ جو آدمی جا رہا ہے وہ ہے میرا قاتل، اس نے تیر مارا تھا. تو ابو موسیٰ کو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ میرا قاتل ہے جس نے مجھے تیر مارا تھا. فقصدت لہ، تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ارادہ کیا، یعنی اس کے پیچھے لگ گیا. فلحقتہ، اور میں جا کر اس کے قریب پہنچ گیا. جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگا، میں اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا، اور میں اسے کہہ رہا تھا الا تستحیی الا تثبت، تجھے شرم نہیں آتی، جمتا کیوں نہیں ہے، مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ الا تستحیی الا تثبت، تجھ سے شرم کیوں نہیں آتی اور تو مقابلہ کیوں نہیں کرتا، جمتا کیوں نہیں ہے؟ فکفا، تو شرم دلانے سے وہ رک گیا. اب ہمارے درمیان تلوار کی 2 ضرب جو تھی وہ مختلف ہوئی، اس نے بھی مجھ پر وار کیا، میں نے بھی اس پر وار کیا، اور میں نے اس کو قتل کر دیا. پھر میں اپنے چچا کے پاس گیا، وہ عامر کے پاس، اور میں نے کہا قتل اللہ صاحبک، اللہ تعالی نے تمہارے ساتھی کو قتل کر دیا.
یہاں صاحب سے مراد قاتل عقل چاہیے مولانا، ہر جگہ آپ الٹا سیدھا ترجمہ نہیں کر سکتے. یہاں ساتھی سے مراد یعنی وہ آدمی جس نے آپ کو قتل کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا. اچھا جی، اور اگر یہ کہتے کہ میں نے قتل کیا تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے قتل کیا تو بھی ٹھیک ہے. ایک صورت میں مجاز عقلی ہے، دوسری صورت میں حقیقت عقلیہ ہے. کوئی بھی چیز توحید کے منافی نہیں ہے. قال فانزع هذا السهم، ابو عامر اشعری کہنے لگے کہ یہ تیر کھینچو، یہ جو گھسا ہوا ہے. فنزعته، تو میں نے وہ تیر کھینچا تو ان کے گھٹنے سے پانی نکل آیا. یعنی خون تو تھا ہی، خون تو باہر تھا، وہ تو اندر گھس گیا تھا بہت. تو اندر گودا جو ہے انسان کے اندر کا گودا وہ نکل آیا. تو ان کو اندازہ ہوا کہ میرا اب بچنا مشکل ہے. تو کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پڑھنا، پڑھنے سے مراد ہے سلام پہنچانا. اقرئ علیہ السلام السلام منی، کہ میری طرف سے آپ کو سلام پہنچا دینا، سلام عرض کرنا اور آپ سے درخواست کرنا کہ میری مغفرت کے لیے دعا کر دیں. پھر ابو عامر نے لوگوں پر مجھے اپنا خلیفہ بنا دیا، یعنی نائب بنا دیا. پھر کچھ دیر وہ زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا. پھر میں واپس پلٹا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا ان کے گھر میں. اب یہاں گھر سے مراد وہ خیمہ ہے جس میں آپ تشریف فرما تھے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ تو آپ تو طائف کی طرف تشریف لے گئے تھے، وہاں محاصرہ ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے کسی عمارت میں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ خیمہ ہو کوئی جس میں آپ آرام کر رہے ہوں. تو میں آپ کے رات گزارنے کی جگہ میں، بیت کہتے ہیں اصل میں مایوبات فیہ، تو میں اس گھر میں داخل ہوا. اور علی سریر مرمل، اور آپ ایک چارپائی پر تھے جو بنی ہوئی تھی. سریر چارپائی، مرمل بنی ہوئی، جیسے بان وغیرہ سے پرانے زمانے میں بن لی جاتی تھی. تو چارپائی تل بنی ہوئی تھی. وعلیہ فراش، اور اس پر ایک بستر بھی بچھا ہوا تھا. قد اثر رمال السریر بظہرہ وجنبیہ، لیکن چارپائی کی بنائی نے اثر کر دیا تھا آپ کی پشت پر اور آپ کے دونوں پہلوؤں پر. رومال کہتے ہیں بنائی کو، مرمل کہتے ہیں بنی ہوئی چارپائی. اور وہ جو جس چیز سے بنی جاتی ہے اس کے اثرات جسم پہ آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پرانی بان کی چارپائی ہو جو بہت پرانے علاقوں میں پائی جاتی تھی، ہم نے تو بہت اس پہ سوئے ہیں، تو اس پہ لیٹنے سے تو جسم کے اوپر اس کا نشان آ جاتا تھا. اب اس میں آ رہا ہے کہ علیہ فراشن، اس پر بستر بچھا ہوا تھا. اب آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ یہاں راوی کا صاحب ہے، اور اصل میں ہونا چاہیے تھا ما علیہ فراشن، کہ اس پر بستر بچھا ہوا نہیں تھا. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نکیر کی باقی، اور یہ فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب ہے. بھائی صاحب کے لیے کوئی دلیل چاہیے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر آرام فرما رہے تھے اور اس پر بستر نہیں تھا. لیکن اگر وہاں بستر نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ زندگی بھر کبھی چارپائی کے اوپر بستر ہی استعمال نہیں ہوا. تو جب یہاں صراحت ہے کہ وعلیہ فراشن، اس پر بستر تھا، تو پھر نفی کرنے کی کیا مطلب ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ نفی جن لوگوں نے کی ہو انہوں نے اس لیے کی ہو کہ اگر چارپائی پر بستر ہوتا تو جس میں مبارک پر نشان نہ آتے. لیکن یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر دری پتلی ہو یا چادر پتلی ہو تو اس چادر پر بھی نشان آ جاتے ہیں. اور اگر آدمی چارپائی پر لیٹے بغیر بنیان وغیرہ کے تو بھی جسم مبارک پر بھی چارپائی اس کے بنائی کے اثرات آ سکتے ہیں. اس لیے بلا وجہ روایت کو مجروح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس پر بستر تھا
اور چارپائی کی جو بنائی تھی اس نے آپ کے پہلو پر اور آپ کے پشت پر اثر ڈال دیا تھا. تو میں نے آپ کو اپنا سارا واقعہ بتایا، ابو عامر کی بھی خبر دی. وقال، اور میں نے بتلایا کہ ابو عامر نے یہ کہا تھا قل لہو، کہ حضور سے جا کے کہنا استغفر لی، میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر لیں. آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. معلوم ہوا کہ دعا اگرچہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے، لیکن اگر آدمی باوضو ہو کر دعا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں وضو کرنا واجب تو نہیں ہوتا مگر مستحب ہوتا ہے. جیسے بخاری شریف پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے یا نہیں؟ نہیں. ہدایت پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے. محفظی پڑھنے کے لیے وضو کرنا کوئی واجب نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وضو کے انوار ہوتے ہیں، برکات ہوتی ہیں. تو اگر آدمی باوضو دعا کرے گا انوار زیادہ ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رفع یدین کیا. اسی لیے آپ نے تدریب الراوی میں پڑھا ہوگا کہ دعا کے اندر رفع یدین تواتر سے ثابت ہے. دعا کے اندر رفع یدین تواتر سے ثابت ہے. خاص طور پر وہ دعائیں جو الفاظ معصورہ میں اوقات مخصوصہ کے ساتھ نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ اگر اوقات مخصوصہ میں الفاظ معصورہ کے ساتھ ہو وہاں رفع یدین ثابت نہیں ہے. یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے بیت الخلا جاتے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، یا باہر نکلتے وقت بیت الخلا سے نکلتے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، یا مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ جناب ہاتھ جب آپ باہر نکلے ہو مسجد سے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہو اللہم انی اسألوک من فضلک. تو جو اوقات مخصوصہ میں الفاظ مخصوصہ کے ساتھ دعا ہوتی ہے اس میں رفع یدین ثابت نہیں ہے. اسی طرح کھانے کے بعد دعا کرنا، وضو کے بعد دعا کرنا، اب یہ سب اوقات مخصوصہ میں جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں رفع یدین سنت نہیں ہے. یہ سب آپ حضرات پر نفی بھی کر رہا ہوں میں. تو لیکن جو اوقات مخصوصہ میں الفاظ مخصوصہ کے ساتھ نہ ہو بلکہ عمومی دعا ہو، چلو بھائی دعا کرتے ہیں، اس میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے اور تواتر سے ثابت ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور پھر دعا کی اللہم اغفر لعبید ابی عامر، کہ یا اللہ ابو عامر عبید کی مغفرت فرما. اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، یعنی آپ نے اپنے ہاتھوں کو کافی اوپر اٹھایا. اور جب آدمی اپنے ہاتھوں کو زیادہ اوپر اٹھاتا ہے تو بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی ہے. عام طور سے ہماری آپ کی بغلیں کالی ہوتی ہیں، بلکہ گورے آدمی کی جو بغلیں ہیں وہ بھی کالی ہوتی ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ بند رہتی ہیں، دوسرا بال ہوتے ہیں. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور آپ کی خصوصیات اور آپ کا جمال تھا کہ آپ کی جو بغل تھی وہ بھی گوری تھی. تو میں نے آپ کے بغلوں کے گورے پن کو دیکھا، سفیدی کو دیکھا. پھر آپ نے دعا کی اللہم اجعلہ یوم القیامہ فوق کثیر من خلقک، اے اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے بہت ساری مخلوق سے اوپر رکھیے گا. تو دو دعائیں آپ نے کی، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اور دوسری دعا یہ کی کہ یا اللہ ان کو مخلوق میں سے بہت ساری مخلوق سے بلند مرتبہ عطا فرما، من خلقک ومن الناس. معلوم ہوا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو اگر آدمی 1 منٹ کی دعا کر لے وہ بھی جائز ہے، اور آدھے گھنٹے کی دعا کرے لیٹے بیٹھے وہ جا کے چیخے مار کے وہ بھی جائز ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل سے نکلے. اسی لیے اگر 2 جملے ہوں کہ اللہم اغفر لعبید ابی عامر واجعلہ فوق خلقک واجعلہ فوق خلقک کثیر من خلقک ومن الناس، 2 جملے ہیں اور سمجھو کہ اس میں 1 منٹ لگا ہوگا، 2 منٹ لگے ہوں گے زیادہ سے زیادہ.
تو 2 منٹ کی دعا بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 27 منٹ ہی کی دعا ہوا کرے. وَمِن فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی استغفار کر دیجئے، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. آپ نے دعا کر دی، اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما. یا اللہ عبداللہ ابن قیس کے گناہ کو معاف فرما. عبداللہ ابن قیس یہ نام ہے ابو موسیٰ اشعری کا، کہ ابو موسیٰ اشعری کے گناہ کو معاف فرما اور قیامت کے دن اس کو عزت کی جگہ میں داخل فرما. ابو بردہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دعا ابو عامر کے لیے کی اور دوسری دعا ابو موسیٰ اشعری کے لیے کی، رضی اللہ عنہما وعنہم جمیعا. چلو استاذ محترم ایک سوال ہے. کہاں؟ 376. جی استاد جی، تعزیت کے دوران ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ کس کی تعزیت؟ مردے کی تعزیت. فضول بدعت. تعزیت تو نام ہے تسلی دینے کا. عزا یعزی تعزیتن کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا. اب آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ جناب مجھے بڑا غم ہوا اور بہت افسوس ہوا، اور یہ کیا کوئی تو تعزیت تھوڑی ہے. ہاں اگر آپ دعا کرو اور دعا میں ہاتھ اٹھاؤ وہ ٹھیک ہے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند کرا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اب ہم لاہور میں تھے، میں تو لاہور میں رہتا تھا، 40 سال وہیں گزارے. وہاں میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا، میری والدہ رحمہم اللہ کا بھی انتقال ہوا. تو پنجاب میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جناب اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک آدمی آیا تعزیت کرنے کے لیے، السلام علیکم، سب کھڑے ہو گئے. اچھا اب تو سب کے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت، لیکن ہر ایک سے مصافحہ ہو رہا ہے. اچھا بھائی چلو، حالانکہ یہ بھی فضول ہے. تو ہم سے بھی ملے اور اس میں گلے ملنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو خیر گلے بھی مل لیے، چلو یہ بھی ہو گیا ہے جی. پھر اس کے بعد وہ بیٹھ گئے، فاتحہ. اب وہ نعرہ لگائے گا، آنے والا کہتا تھا فاتحہ. پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا لیے، ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. یہ تعزیت ہو رہی ہے مولانا، ڈرامہ. اس طرح ہاتھ اٹھا لی، فاتحہ. اچھا جی فاتحہ. نہ فاتحہ پڑھنا، نہ قل ہو اللہ پڑھنا، نہ کچھ، فاتحہ. مذاق مالی صاحب. پھر جب ہم نے دیکھا یہ مذاق بڑھتا ہی جا رہا ہے تو پھر ہم نے مداخلت کرنی شروع کی. پھر میں ان سے کہتا تھا کہ بھئی آپ پہلے کچھ سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لو، پھر دعا کر لیں گے. وہ بھی مشکل سے پڑھتے تھے کیونکہ عادت نہیں ہے نا. پھر اس کے بعد یا اللہ مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ میں. چلو وہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا میں رفع یدین سنت ہے، لیکن تعزیت میں سنت ہے. ایک تو یہ ثابت کرو، قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. اور یہ کہنا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے، یہ بھی تم قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے. فاتحہ میں کہاں ہاتھ اٹھانا سنت ہے؟ فاتحہ کا تو مطلب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو سورہ فاتحہ میں وہ ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ سوائے ڈرامے کے اور سوائے اپنا ایک رسم کے. اسی لیے بدعت سب فضول چیز ہے. چلو جناب. استاد جی، فرض نمازوں کے بعد جو اللہ من السلام و منک السلام پڑھی جاتی ہے، اس میں ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ کون سا آپ کا؟ سیٹ نمبر 232. ہاں کیا؟ فرض نمازوں کے بعد جو اللہ من السلام و منک السلام پڑھی جاتی ہے، اس میں ہاتھ اٹھانا. یعنی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے پوری کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، رسالہ کہہ لو اس کو، تقریباً 100 صفحے کا ہے. النفائس المرغوبہ فی حکم الدعاء بعد المکتوبہ، کہ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس میں رفع یدین سنت ہے. تو اگر آدمی بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لے تو بھی جائز ہے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو وہ اقرب الی السنہ ہے. چلو جی،
آگے باب غزوۃ الطائف. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8 قاله موسى بن عقبة وبه قال حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها وعنهم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. وقال ابن عيينة وقال ابن جريج رحمهم الله المخنث هيت. اب یہ باب قائم کیا طائف کے جہاد کے بارے میں، اور وہ شوال میں ہوا سن 8 ہجری میں، بلکہ بین السطور میں لکھا ہوا یا تو شوال کے بالکل آخر میں ہوا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ طائف کا محاصرہ کیا آپ نے ذی القعدہ کے شروع میں. یہ بات کہی موسیٰ ابن عقبہ نے، روایت نقل کی حضرت زینب سے جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور وہ روایت کرتی ہیں اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک ہیجڑا بیٹھا ہوا تھا، مخنث ہیجڑا، نہ مرد نہ عورت. تو میں نے اس کو سنا، یعنی اس ہیجڑے کو سنا، وہ عبداللہ ابن ابی امیہ سے کہہ رہا تھا. یہ عبداللہ ابن امیہ وہی عبداللہ ابن ابی امیہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یہ اور ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب وہ چچا زاد بھائی تھے اور یہ پھوپھی زاد تھا. دونوں نے بہت گستاخیاں کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ ملنا نہیں چاہتے تھے ان سے، لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی کہ ایک چچا زاد بھائی ہے، ایک پھوپھی زاد بھائی ہے، آپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. اور یہ عبداللہ ابن ابی امیہ یہ ام سلمہ کے سگے بھائی بھی ہیں، کیونکہ ام سلمہ کا اصل نام ہے ہند بنت ابی امیہ. ام سلمہ جو ہیں ان کا اصل نام ہے ہند بنت ابی امیہ، اور عبداللہ ابن ابی امیہ کون ہو گئے؟ بھائی ہو گیا ان کے. تو گویا ان کے بھائی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک ہجڑا آیا، اس کا نام تھا، اس کا لقب تھا ماتع اور نام تھا اس کا ہیت. تو میرے پاس ایک ہجڑا آیا ہوا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی عبداللہ ابن امیہ کو کہ اے عبداللہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ نے کل تمہیں طائف کی فتح کر دی تو میں غیلان کی بیٹی کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا. فعلیک بابنتی غیلان، تو لازم ہے کہ تم غیلان کی بیٹی لے لینا. فإنہا تقبل ب4 وتدبر ب8، کہ جب وہ آگے آتی ہے تو 4 لکیریں اس کے جسم پر ہوتی ہیں، اور جب پیچھے جاتی ہے تو 8 لکیریں اس کے جسم پر ہوتی ہیں. مراد یہ کہ موٹی تازی ہے، اور عرب جو تھے موٹی تازی عورتوں کو پسند کرتے تھے. اور یہ 4 اور 8 کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی موٹا آدمی بیٹھے تو ایک لکیر یہاں پڑے گی، یہی لکیر جب پیچھے جائے گی تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو مقصد یہ کہ موٹی عورت ہے چربی والی، تو اگر سامنے اس کے 4 لکیریں پڑتی ہیں تو پیچھے جا کے وہ 8 ہو جاتی ہیں. تو آگے آتی ہے 4 کے ساتھ، پیچھے جاتی ہے 8 کے ساتھ. جب اس نے اس طرح کی فحش بات کہی کہ اس عورت کو تم باندھی بنا لینا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے فرمایا کہ لا يدخلن هؤلاء علیکم، کہ یہ لوگ آئندہ ہرگز تمہارے پاس نہ آئیں. شروع میں آپ کے خیال فرماتے تھے کہ ہجڑا ہے، اس کو مردوں عورتوں کی باتوں کا پتہ نہیں ہے، شہوت ہی نہیں ہوتی اس کو، تو اس کو پتہ کچھ نہیں ہے. لیکن جب اس نے یہ فحش بات کی تو آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ تو اس کو تو سب چیزوں کا پتہ ہے. تو آپ نے پھر فرمایا کہ آئندہ یہ گھر میں نہ آئے. لا يدخلن هؤلاء علیکم، یہ تمہارے اوپر نہ آئے.
ابن عیینہ یعنی سفیان ابن عیینہ اور ابن جریج نے فرمایا کہ مخنث کا جو نام تھا وہ ہیت تھا اور لقب جو تھا وہ ماتے تھا اور وہ آزاد کردہ غلام تھا عبداللہ ابن ابی امیہ کا. گویا جو آیا ہوا تھا وہ بھی ایک وجہ سے آیا ہوا تھا کیونکہ وہ غلام تھا عبداللہ ابن ابی امیہ کا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی امیہ کے ساتھ ان کا غلام بھی اندر آ گیا اور عبداللہ ابن ابی امیہ اپنی بہن سے ملنے آئے تھے. بھائی تو آتا ہی ہے بہن سے ملنے کے لیے, تو غلام بھی ساتھ آ گیا. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سنا کہ وہ غلام عبداللہ ابن ابی امیہ سے یہ فحش بات کر رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن هؤلاء علیکم. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام شیخ نور, والد صاحب کا نام نور کیا الاسلام. نام ہے آپ کا؟ شیخ نور. شیخ نور. اچھا, والد صاحب کا نام نور ابھی الاسلام. سے بوڑھے ہو گئے, شیخ تو بوڑھے کو کہتے ہیں. چلو. والد صاحب کا نام نور الاسلام. تعلق کراچی سے ہے. متوسطہ ثالث قوم سے اب تک جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہوں اور عصری تعلیم انٹر تک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس الشاعر العمى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون إن شاء الله فتقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتح. وقال مرة نقتل فقال اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مرة فتبسم. قال الحميدي قال حدثنا سفيان كله بالخبر. اب یہ جو روایت ابھی آپ نے ہید کی یعنی ہجڑی کی پڑھی اس سے متعلق اگلا حصہ یہ ہے کہ حدثنا محمود قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بهذا وزاد کہ دوسری سند کے اندر یہ بھی اضافہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہجڑے کے آنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سنی تو وہ مدینے کی بات نہیں ہے. وہ محاصر الطائف یومئذ, اس وقت میں آپ نے طائف کا محاصرہ کیا ہوا تھا. تو جس جگہ میں آپ مقیم تھے تو وہاں آپ کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ بھی آپ کے ساتھ تھی. تو ام سلمہ کے گھر میں یا قیام گاہ میں یہ واقعہ پیش آیا. آگے یہ بات سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جا کر محاصرہ کیا, مگر طائف کا قلعہ بھی بہت بڑا تھا, علاقہ بھی زرخیز تھا, تو انہوں نے تقریباً 1 سال کا راشن اپنے ہاں جمع کر رکھا تھا. پہلے سے انہوں نے ان کو اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مکہ سے فارغ ہو کر آپ ادھر آئیں گے, تو انہوں نے بڑی پیش بندی کی ہوئی تھی. تو آپ نے ان کا محاصرہ کیا, چاروں طرف اسلامی لشکر نے ان کو گھیرا ہوا تھا, لیکن دن گزرتے جا رہے تھے. کتنے دن گزرے مختلف روایات ہیں, اور روایات 20 سے لے کر 40 دن تک آتی ہیں کہ 20 دن یا 25 دن یا 30 دن, لیکن زیادہ رجحان یہی ہے کہ 20 سے 30 کے دن کے درمیان محاصرہ جاری رہا. تو مگر اور مسلمانوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم آگے قلعے کے اندر گھس جائیں یا قلعے کی دیوار توڑ دیں یا اوپر چڑھ جائیں, لیکن اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو اوپر سے وہ گرم پانی, آگ اور تیر اور یہ برساتے تھے, مسلمانوں کو پھر پیچھے ہٹنا پڑتا تھا. اسی میں منجنیق استعمال کی گئی, اور ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے پھینکنے چاہیے اوپر, تو اس کے لیے جیسے توپ, پرانے زمانے کی توپ. اتنی بات ہے کہ پرانے زمانے کی جو توپ اور نئے زمانے کی توپ میں تو بارود کا گولا ہوتا ہے, لیکن اس وقت میں وہ ایسا کرتے تھے کہ گھما کر اس کو پوری طاقت سے پھینکتے تھے, تو وہ جو بڑا پتھر ہے وہ جا کے اوپر گرتا تھا. تو اس کا 2 مقصد ہوتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ بڑا پتھر جب اندر جا کر گرے گا تو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچائے گا. دوسرا یہ کہ اگر بڑے پتھر مسلسل قلعے کی
دیوار پہ مارے جائیں تو امکان ہے کہ قلعے کی دیوار کسی جگہ سے ٹوٹ جائے تو اندر جانے کا کوئی راستہ کھلے۔ چنانچہ یہاں آپ نے پہلی مرتبہ منجنیق کا بھی استعمال کیا، اسی سے معلوم ہے کہ جو بھی نئی نئی تدبیریں اصلاح کی ہو سکتی ہوں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، لیکن آپ کی تمام کوششوں کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو سکا، مسلمان اندر داخل نہیں ہو سکے۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ اندر سے جو غلام باہر آ جائے گا ہم اس کو پناہ دیں گے۔ چنانچہ کئی غلام بھی باہر آ گئے چپکے سے، اور ایک صحابی تھے نفع ابن الحارث، تو وہ ایک چرخی جو ہوتی نا جس سے پانی کھینچتے ہیں اس کو انہوں نے اوپر پھنسایا، اس کی رسی سے اتر کے نیچے آ گئے تو ان کا لقب پڑ گیا ابو بکرہ۔ ان کا ذکر احادیث کی کتابوں میں کافی آتا ہے، آگے بھی آنے والا ہے۔ تو ابو بکرہ بھی اسی طرح اوپر کی رسی سے لٹک کے آئے، اور بھی کچھ لوگ آئے، لیکن بحیثیت مجموعی محاصرے سے کوئی فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہو سکا جنگی طور پر۔ اسی زمانے میں آپ نے خواب دیکھا کہ آپ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس ایک مکھن کا برتن لایا گیا اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اتنی دیر میں ایک مرغ آیا، اس نے اس میں چونچ ماری اور چونچ مار کے وہ مکھن گرا دیا۔ تو یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس محاصرے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور محاصرہ جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک جنگی تجربہ کار آدمی تھے، ان کا نام تھا نوفل ابن معاویہ الدیلی، اور وہ بھی حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، مکہ کے رہنے والے تھے۔ ان سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم تجربہ کار آدمی ہو۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لومڑی ہے جو اپنے پھٹ کے اندر گھسی ہوئی ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہیں گے کبھی نہ کبھی تو نکلے گی، آپ پکڑ لیں گے اس لومڑی کو، لیکن اگر نہ نکلی تو پھر نہ نکلی، اندر ہی رہے گی وہ۔ تو آپ نے پھر سوچا، خواب بھی دیکھا، مشورہ بھی یہ ہوا، اندازہ آپ کو ہوا کہ محاصرہ جاری رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کا محاصرہ کرنا آسان نہیں ہے۔ غزوہ خندق میں کافر آئے تھے، انہوں نے محاصرہ کیا تھا، لیکن وہ بھی بہت زیادہ دن نہیں چل سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیال فرمایا کہ یہ محاصرہ زیادہ مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ انا قافلون غدا انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ کل واپس چلے جائیں گے۔ صحابہ میں جو جذباتی نوجوان ساتھی تھے انہوں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر فتح کے چلے جائیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر کل حملہ کرو۔ اب جب حملہ کیا مسلمانوں کو نقصان بہت ہوا، کوئی زخمی ہوئے، کوئی شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا انا قافلون غدا انشاءاللہ، ٹھیک ہے پھر ہم کل واپس چلے جائیں گے۔ تو وہ جو حضرات پہلے مان نہیں رہے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ واپس چلے جائیں گے۔ تو آپ ہنسنے لگے، اور ایک روایت میں آپ مسکرائے کہ دیکھو تجربہ کار لوگوں کی بات نہیں مانی، نقصان اٹھایا، پھر جب خود نقصان اٹھایا اب ہماری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے مولانا تجربہ کار لوگوں کی بات ماننی چاہیے کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ محض اپنا جذبہ نکالنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بہتر ہیں یا کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ ختم کر دیا، واپس آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اہل طائف سارے مسلمان ہو گئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس سے متعلق روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا فلم ینل منہم شیئا، تو آپ نے ان سے کوئی چیز حاصل نہیں کی۔ کوئی چیز حاصل نہیں کی کہ کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ محاصرے سے نہیں ہوا۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ انا قافلون انشاءاللہ، قفل یقفلوا واپس جانا، قافلے کو بھی قافلہ کہا جاتا ہے تیمنن، کہ فی الحال تو یہ جا رہا ہے امید ہے واپس بھی خیریت سے آئے گا، اس لیے اس کو حالانکہ ہوتا ہے وہ ذاہبہ مگر کہتے ہیں اس کو قافلہ۔ تو
آپ نے فرمایا ہم کل انشاءاللہ واپس جائیں گے. لوگوں پر یہ بات بڑی بھاری ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ ہم واپس چلے جائیں، اور فتح بھی نہیں ہوئی. اور ایک مرتبہ راوی نے جب روایت نقل کی تو نذهبوا کے بجائے نقفلوا کا لفظ اختیار کیا کہ ہم واپس چلے جائیں، اور کوئی فتح بھی نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا جوش جذبہ ہے تو اغدوا علی القتال، صبح کو پھر حملہ کرو. اب صبح کو انہوں نے حملہ کیا تو زخم بہت لگے، تو پھر آپ نے اعلان کیا انا قافلون غدا انشاءاللہ، کہ ہم کل انشاءاللہ واپس چلے جائیں گے. فاعجبہم، اب سب لوگوں کو یہ بات اچھی لگی کہ ہاں واپس چلے جانا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. یہ تو سفیان نے ایک مرتبہ ہنسنے کا ذکر کیا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ آپ مسکرائے. اب یہ جو روایت ہے یہ معنعن ہے، لیکن حمیدی کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے سفیان ابن عیینہ نے اخبارانہ کے ساتھ بھی ذکر کی ہے، وہ یہ حدیث معنعن بھی ہے اور مصرح بالتحدیث والاخبار بھی ہے. چلو جی. وبه قال حدثنا محمد بن میرا بشار. بیٹا تھا، میں اس زمانے میں پان کھاتا تھا، ہمارے گھر میں ہی پان دان تھا، تو وہ میرا بچہ تھا، حماد ہے ماشاءاللہ. تو وہ جناب میں نے کہا کہ یہ اتنا چونا مت لگاؤ، وہ بھی کھانے لگا. میں نے کہا بیٹے پان نہیں کھاتے، کہا آپ تو کھا رہے ہیں. خیر اس نے تھوڑا سا، میں نے کہا اتنا چونا مت لگاؤ. کہنے لگے اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا منہ کٹ جائے گا. کہنے پھر کیا ہوگا؟ میں چپ ہو گیا. خیر اس نے جناب وہ کھا لیا. اب جب وہ کھایا تو چونا تو زیادہ تھا، تو جناب اس کی زبان کٹ گئی تو کئی دن تک کھانا کھانا مشکل ہو گیا. تو آئندہ اس نے پان سے ہی توبہ کر لی. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مولوی صاحب کہ سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا. اب میں آپ کو اتنی باتیں سمجھاتا ہوں، بمشکل میرا خیال ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. لیکن جب لوگ چلے جاتے ہیں پھر کبھی خط آتا ہے ان کا کہ حضرت وہ جو آپ باتیں فرماتے تھے تو وہ اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اب ہم جب دنیا میں لوگوں سے سابقہ کرنا پڑا اب ہمیں باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنین کو فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین. باقی کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا، کوئی اچھا کہتا ہے کوئی برا کہتا ہے، کہتے رہو. تو وہ تو ہمارا کام تو نصیحت کرنا ہے. وہ جب اپنے وقت پہ آپ کو پڑے گی تو پھر آپ کو وہ سب باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ ایک شاعر تھے احسان دانش، ان کا بڑا مزیدار شعر ہے. آ جاؤ گے جب حالات کی زد پر جو کسی روز، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے. جب آدمی حالات کی زد پہ آ جاتا ہے اور مصیبت پہ گرفتار ہوتا ہے اس وقت میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا صورت حال ہے. تو تجربہ کار لوگوں کی باتیں نوجوانوں کو اکثر سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جب وہ خود اس سے گزرتے ہیں تو پھر جب اعلان ہوتا ہے انا قافلون غدا انشاءاللہ فاعجبتہم، پھر وہ بات اچھی لگنے لگتی ہے کیونکہ تکلیف اٹھا چکے ہوتے ہیں. چلو جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر رضي الله تعالى عنهما وعنهم وكان تصور حصن الطائف في أناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام أخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية وأبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال أجل أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. میں نے ابو عثمان نہدی کو سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں اور یہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا تھا. یہ جو غزوہ بدر ہوا ہے اس سے بھی کچھ پہلے آپ نے
ایک چھوٹا سا سریہ بھیجا تھا عبیدہ ابن الحارث کی قیادت میں مکہ مکرمہ کے ایک راستے کی طرف کہ وہاں جا کے دیکھو کہ راستہ کہاں ہے آنے جانے کا، کیا صورتحال ہے. تو عبیدہ ابن الحارث وہاں گئے تھے، ان کے ساتھ کچھ صحابہ اور بھی تھے، ان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے. اس وقت تک کوئی جہاد شروع نہیں ہوا تھا اور غزوہ بدر وغیرہ بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے. تو اسلام کا جو پہلا تیر پھینکا ہے وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پھینکا ہے. تو اس کو راوی کہتے ہیں کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سنا، اور سعد ابن ابی وقاص کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، السابقون الاولون میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور انہوں نے جہاد کا پہلا تیر انہوں نے چلایا تھا. ایک تو میں نے ان کو سنا، دوسرا میں نے ابو بکرہ کو سنا. ابو بکرہ جو ہے ان کا اصل نام تھا نفیع ابن الحارث، اور نفیع ابن الحارث جو ہے یہ طائف کے قلعے کی دیوار پھلان کر نیچے آ گئے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ آگے جو میں حدیث نقل کر رہا ہوں یہ کوئی میں نے عام لوگوں سے نہیں سنی، بہت بڑے لوگوں سے سنی ہے. ایک سعد ابن ابی وقاص ہے اور دوسرا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہے، جن کو ابو بکرہ اس لیے کہتے ہیں، بکرہ کہتے ہیں چرخی کو، وہ جو رسی ہوتی ہے نا جس سے ڈول بندھا ہوتا ہے اس سے کھینچتے ہیں، وہ ہے بکرا. تو ان کو ابو بکرا کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے ڈول والی رسی اوپر پھنسائی اور اس سے اتر کے نیچے آ گئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. یہ دونوں یہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، کہ جو آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف نسبت کرے جنت اس پر حرام ہے. یہ ہے کہ جو آپ کا نسب ہے آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. کوئی آدمی تبدیلی کرے گا حرام ہے اس کے لیے. کوئی سید نہیں ہے اپنے آپ کو سید لکھے، کوئی ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے نہیں ہے صدیقی لکھے، عمر فاروق کی اولاد میں سے نہیں ہے فاروقی لکھے، عثمان غنی کی اولاد میں سے نہیں ہے عثمانی لکھے، علی مرتضی کی اولاد میں سے نہیں ہے علوی لکھے. بنو قریش سے تعلق نہیں رکھتا پھر بھی اپنے آپ کو قریشی لکھ رہا ہے، فالجنت علیہ حرام، تو جنت اس کے اوپر حرام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نسب کی تبدیلی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور جو آدمی اپنے نسب کو تبدیل کرے گا فالجنت علیہ حرام، جنت اس کے اوپر حرام ہے. جی اگر کسی مدرسے کا نام جو ہے وہ ان صحابہ کے کسی کے نام پر ہو تو اس مدرسے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے ساتھ فاروقی یا عثمانی یا اس طرح علوی لکھ سکتے ہیں؟ جائز نہیں، جائز نہیں. آپ نے جامعہ فاروقیہ سے پڑھا، آپ لکھ دیں فاروقی، تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے فاروق سے ہیں. آپ جو ہیں وہ کسی علاقے کے سردار ہیں، آپ نے سید اپنے لکھ دیا، یا جناب کوئی آدمی آپ کے باپ کا نام تھا ہاشم، آپ نے لکھ دیا ہاشمی، لوگ سمجھیں گے کہ بنو ہاشم سے اس کا تعلق ہے. حرام ہے. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، مولوی اور طالب علم یہ بہت غلطی کر رہے ہیں کہ جناب وہ اپنا نسب کو تبدیل کر دے، اس لیے کہ اس میں ذرا شو مارنا ہوتا ہے نا، عثمانی اور علوی اور ہاشمی اور یہ تو سید، تو یہ سب شو مارنا ہے اور یہ حرام ہے. جو آدمی اپنے غیر باپ کی طرف نسبت کرے گا جنت اس کے اوپر حرام ہے. اور یہ جو روایت ہے اس کا ایک پس منظر بھی ہے، بلکہ آگے پہلے پڑھ لو. ہشام کہتے ہیں اخبرنا معمر عن عاصم بن العالیہ او عثمان النہدی قال سمعت سعدا وابا بکرہ، کہ میں نے سعد بن ابی وقاص اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہما کو سنا، اور یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے. عاصم کہتے ہیں
دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے. کیا نقل کرتے تھے؟ وہی بات جو پیچھے گزری کہ من ادعا الی غیر ابی وهو یعلم فالجنۃ علیہ حرام. عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے کہا کہ تمہارے سامنے ایسے دو آدمیوں نے گواہی دے دی ہے جن کا نام لینا ہی کافی ہے. کہا ہاں بالکل تم ٹھیک کہتے ہو. ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے تیر پھینکا تھا اللہ کے راستے میں، اور دوسرے ابو بکرہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اتر کر آئے تھے طائف کے 23 حضرات کے ساتھ. 23 غلام اتر کر آئے تھے، انہی میں ایک ابو بکرہ بھی تھے. کوئی دروازہ کھول کے آ گیا، کوئی کسی اور طریقے سے آ گیا، اور یہ چرخی کے ذریعے سے آئے تھے، اس لیے ان کی کنیت پڑ گئی ابو بکرہ. چلو جی. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامد عن بريد بن عبد. چلو واللہ سبحانہ وتعالی.